پاکستان میں سیلاب کی بدترین صورتحال سے تو سب واقف ہوں گے، لیکن اکثریت کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ پاکستان کا وسطی پنجاب سیلاب سے کیسے محفوظ رہا، اور کیا انڈیا کا پاکستان میں آنے والے سیلاب سے کوئی تعلق ہے؟ تو آئیے اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ گزشتہ دہائیوں سے پاکستان میں جب بھی سیلاب آتا ہے تو دبے لفظوں میں اکثر افراد انڈیا کی جانب سے پانی چھوڑنا قرار دیتے ہیں، لیکن اسے قدرتی آفت کہا جائے یا حکومت کی بدنظامی کہا جائے، یہ فیصلہ آپ کا ہے، لیکن میرے مطابق یہ قدرتی آفت سے زیادہ حکومت کی بدنظامی ہے جو کہ ڈیم نہ بنانے کی صورت میں پیش آئی، اور نوعیت یہاں تک جا پہنچی کہ پاکستان کا 70% علاقہ سیلاب کی زیر نظر ہو گیا۔ دراصل سیلاب کی تباہ کاریوں کا آغاز بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب سے ہوا، اور اب خیبر پختونخوا کے بھی کچھ علاقے اس کی زد میں ہیں۔ اس سال آنے والے سیلاب کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی وجہ غیر معمولی بارشیں تھیں، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عموماً پاکستان کے شمال سے شروع ہونے والی مونسون بارشیں بلوچستان اور سندھ میں کیوں جا برسیں، اور اس دوران جب پورا ملک سیلاب سے متاثر ہے تو کیا وجہ ہے کہ وسطی پنجاب قدرے محفوظ ہے؟ اس بارے میں موسمیات کے ماہرین سے تفصیلی بات کرتے ہوئے موسم گرما میں پاکستان کے موسمیاتی نظام کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے پاکستان میں موسم گرما کے دوران مونسون سسٹمز اور ہیٹ ویوز کا جائزہ لیا۔ حالیہ سیلاب کی وجوہات جاننے سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان میں موسم گرما کے دوران موسمیاتی صورتحال کیا رہتی ہے، اور اس دوران بارش برسانے والے مونسون سسٹمز کہاں سے آتے ہیں اور عموماً کہاں برستے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ موسم گرما کی صورتحال شروعات سے ہی خاص غیر معمولی رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سال پاکستان میں اپریل کے مہینے میں درجہ حرارت معمول سے 5 ڈگری زیادہ ریکارڈ کیا گیا، یعنی اگر اپریل میں معمول کا درجہ حرارت 31 ڈگری ہوتا ہے تو اس سال یہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب تھا۔ اسی وجہ سے مئی کے ماہ میں بھی معمول سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیے گئے، اور جون کا آغاز بھی ہیٹ ویو سے ہوا۔ تو یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اپریل اور مئی کے مہینوں میں درجہ حرارت زیادہ شدید ہوتے ہیں تو مونسون بھی زیادہ متحرک ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں غیر معمولی بارشیں کیوں ہوئیں؟ ڈاکٹر قمرالزمان کا کہنا تھا کہ عام طور پر بلوچستان میں مونسون سسٹم نہیں جاتے تھے اور مغربی موسمی سسٹمز کے ذریعے بارشیں ہوتی تھی۔ اس مرتبہ کا پیٹرن تبدیل ہوا اور سندھ سے ہوتے ہوئے مونسون سسٹم بلوچستان میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر قمرالزمان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہم دیکھ رہے تھے وہ بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب تھے، تاہم اب جو سوات، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ دریاؤں کے باعث آنے والا سیلاب ہے جو ہم اس سے قبل عام طور پر بھی دیکھا کرتے تھے۔ اب اس بارے میں بھی بات کر لینی چاہیے کہ وسطی پنجاب کیوں محفوظ رہا۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ بلوچستان میں اور سندھ میں مونسون کے سسٹمز کیوں اور کیسے داخل ہو گئے۔ پاکستان کے وسطی پنجاب میں انڈیا کی جانب سے چھوڑے گئے اضافی پانی اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں ہونے والی بارش کے باعث پانی آتا ہے۔ ڈاکٹر قمرالزمان مزید بتاتے ہیں کہ اس مرتبہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مونسون سسٹمز کے باعث انڈیا میں بھی معمول سے کم بارشیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ یوں جو سیلابی پانی عام طور پر انڈیا سے آ کر پاکستان میں وسطی پنجاب کو متاثر کرتا تھا، اب کی بار ایسا نہیں ہوا، اس وجہ سے وسطی پنجاب محفوظ رہا۔ انڈیا کی جانب سے اس موسم گرما میں بھی چناب اور راوی میں پانی چھوڑا گیا، تاہم اس کی مقدار غیر معمولی نہیں تھی اور یہ پاکستان کے وسطی پنجاب میں تباہی کا باعث نہیں بنا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں جب معمول سے کم بارشیں ہوئیں تو پاکستان کے وسطی پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی مقدار معمول سے کم رہی۔ اس وجہ سے وسطی پنجاب سیلاب کی زد میں آنے سے محفوظ رہا۔